آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ جموں کشمیر میں 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں ترقی اور سیکورٹی سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے آج ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ بھارت کی ناک کے ذریعے دی جانے والی کووڈ ویکسین 18 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کو بوسٹر ڈوز کے طور پر جنوری سے دی جائے گی۔ حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ بھارتی ریلویز کی نجکاری کے لیے اس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ سی بی ایس ای نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے پریکٹیکل امتحانات کے لیے مکمل تاریخوں کا اعلان کیا ہے، اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ خواتین کو یونیورسٹی جانے سے روکنے کے فیصلے کو واپس لیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر پولیس اور سیکورٹی دستوں نے جموں کے سدرا علاقے میں آج ایک ٹرک میں سفر کر رہے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ جموں کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مکیش سنگھ نے بتایا کہ جموں کشمیر پولیس کی تیزی سے کارروائی کرنے والی ٹیم نے قومی شاہراہ پر ایک ٹرک کی معمول کے خلاف نقل و حرکت کا نوٹس لیا۔ سدرا پل کے ایک ناکہ پر پولیس نے جانچ کے لیے ٹرک کو روکا۔ ڈرائیور گھنے کہرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ٹرک کی تلاشی کے دوران اس کے اندر چھپے دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کا جواب دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے اور ٹرک میں آگ لگ گئی۔ اے ڈی جی پی نے کہا کہ مارے گئے دہشت گردوں کے پاس بڑی تعداد میں اسلحہ تھا۔ ان کے پاس سے 7 AK-47 رائفلز، 3 پستول اور بڑی تعداد میں گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ دہشت گردوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ ٹرک ڈرائیور فرار ہے اور اس کا پتہ لگانے کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ آج جموں کشمیر سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے، جس میں ترقی اور سیکورٹی سے متعلق موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نئی دلی میں ہونے والی اس میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، ڈی جی پی دلباغ سنگھ اور سینئر افسران شرکت کریں گے۔ جناب شاہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کے افسران کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کریں گے۔ بھارت بائیو ٹیک نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی روک تھام کا ناک کے ذریعے دی جانے والی ویکسین انکوویک لوگوں کے لیے جنوری کے چوتھے ہفتے سے دستیاب ہو جائے گی۔ حیدرآباد میں قائم بائیو ٹیکنالوجی کمپنی نے بتایا کہ اس ویکسین کی قیمت پرائیویٹ مارکیٹ کے لیے 800 روپے اور سرکاری اسپتالوں کے لیے 325 روپے ہوگی۔ ہمارے نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے کووڈ ٹاسک فورس کے چیئرمین این کے اروڑا نے کہا کہ بھارت بائیو ٹیک کا انکوویک ناک کے ذریعے دی جانے والی کووڈ کی روک تھام کی پہلی ویکسین ہے، جسے ابتدائی 2 خوراکوں کے لیے اور احتیاطی خوراک کے طور پر دیے جانے کی منظوری مل گئی ہے۔ ناک کے ذریعے دی جانے والی اس ویکسین کا آغاز 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے احتیاطی خوراک کے طور پر کیا جائے گا۔ بھارت بائیو ٹیک نے انکوویک ویکسین امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹی کے ساتھ مل کر تیار کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 188 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جبکہ اسی عرصے کے دوران 141 افراد کووڈ سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ سردست ملک میں صحت یابی کی شرح 98.8% ہے۔ حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ بھارتی ریلویز کی نجکاری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ آکاشوانی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے ٹرینیں چلانے کی بات سے بھی انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ حکومت مسافروں کو تقریباً 55% رعایت دیتی ہے، جو کہ غالباً پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ احمد آباد ممبئی بلٹ ٹرین سے متعلق پروجیکٹ ستونوں، ڈپو، اسٹیشنوں اور پلوں کی تعمیر کے ساتھ بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت مستحکم بنیادی ڈھانچے تعمیر کرنے، اندرون ملک ٹیکنالوجیز کو فروغ دینے اور بھارتی ریلویز کی جدید کاری کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں کی جدید کاری کے منصوبے کے بارے میں بتاتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کا نظریہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن کو شہر کا مرکز ہونا چاہیے اور اسٹیشنوں پر مقامی مصنوعات کو دستیاب کرایا جانا چاہیے۔ مواصلات اور الیکٹرانکس و اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ 5G خدمات ملک کے 80% حصے میں فراہم کر دی جائیں گی۔
یہ خدمات 24 سے 36 مہینے کے دوران فراہم کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملکیت والا ٹیلی کام آپریٹر BSNL 5G خدمات اگلے سال سے شروع کر دے گا۔ جناب ویشنو نے ہمارے خبروں کے شعبے کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ملک کے 50 شہروں میں 5G خدمات شروع کی جا چکی ہیں اور اس میں ہر ہفتے تقریباً 5000 نئی جگہوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5G خدمات سے تعلیم، حفظان صحت، زراعت اور لاجسٹکس کے میدانوں میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال اکتوبر میں 5G خدمات کا آغاز کیا تھا۔ ریلویز امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت اپنے اسٹیشنوں کی جدید کاری کے لیے تیار ہے۔ یہ اسکیم طویل مدتی نظریے کے ساتھ مسلسل بنیادوں پر اسٹیشنوں کی ترقی کا تصور پیش کرتی ہے۔ یہ اسکیم نئی سہولتوں کو متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ موجودہ سہولیات کی جدید کاری اور بہتری کے کام کو بھی پورا کرے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے پریکٹیکل امتحانات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ CBSE نے کل ایک تفصیلی اطلاع نامہ اپنی ویب سائٹ cbse.gov.in پر جاری کیا ہے۔ 10ویں اور 12ویں جماعت کے پریکٹیکل امتحانات 2 جنوری سے 14 فروری 2023 کے درمیان کرائے جائیں گے۔ پریکٹیکل امتحان، پروجیکٹ اور انٹرنل اسسمنٹ 2 جنوری کو شروع ہوگا جبکہ امتحان مکمل ہونے کی تاریخ 14 فروری ہے۔ CBSE نے بتایا کہ پریکٹیکل امتحانات کے نمبر یا انٹرنل گریڈز کو اپلوڈ کرنے کا کام 2 فروری کو شروع ہوگا اور 14 فروری کو ختم ہو جائے گا۔ CBSE کے مطابق 10ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کے پریکٹیکل امتحانات 2 جنوری 2023 سے شروع ہوں گے۔ بورڈ نے بتایا کہ تاریخوں کے بعد اس کی طرف سے کوئی خصوصی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل UNSC نے افغانستان میں لڑکیوں کے 6ٹھی جماعت سے اوپر کے سبھی اسکول بند کرنے سے متعلق طالبان کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ UNSC نے کہا ہے کہ اسے ان خبروں پر سخت حیرانی ہوئی ہے کہ طالبان نے خواتین و لڑکیوں کو یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا ہے۔ اس نے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کی مکمل، مساویانہ اور بامقصد شرکت پر زور دیا ہے۔ سلامتی کونسل نے طالبان سے کہا ہے کہ اس اسکولوں کو پھر سے کھول دیں اور ان پالیسیوں اور طور طریقوں کو فوری طور پر ختم کریں جن کی بدولت افغانستان میں عوام کی بنیادی آزادی میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ طالبان نے غیر سرکاری تنظیموں، NGOs اور بین الاقوامی تنظیموں کی خاتون ملازمین کو بھی کام کرنے سے روک دیا ہے۔ UNSC نے کہا ہے کہ اس قدم سے افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی سرگرمیوں پر فوری اثر پڑے گا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ بھارت 2036 میں اولمپک کھیلوں کی میزبانی کرنے کا دعویٰ پیش کرے گا۔ جناب ٹھاکر نے کہا کہ حکومت ستمبر 2023 میں ممبئی میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی اولمپک کمیٹی IOC کے اجلاس کے دوران اس کے سبھی ارکان کے سامنے ایک روڈ میپ پیش کرے گی۔ ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ حکومت ان کھیلوں کی میزبانی کرنے کے لیے انڈین اولمپک ایسوسی ایشن IOA کے دعوے کی حمایت کرے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ گجرات میں پہلے ہی کھیل کود سے متعلق عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے اور احمد آباد کے اولمپک کھیلوں کا میزبان شہر ہونے کا امکان ہے۔ بھارت کے کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے سری لنکا کے خلاف اگلے ہفتے سے شروع ہونے والی 2020 اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ BCCI کی جانب سے کل رات جاری ایک بیان کے مطابق 3 T20 میچوں کی سیریز کے لیے آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کو کپتان بنایا گیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ جموں کشمیر میں 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں ترقی اور سیکورٹی سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے آج ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ بھارت کی ناک کے ذریعے دی جانے والی کووڈ ویکسین 18 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کو بوسٹر ڈوز کے طور پر جنوری سے دی جائے گی۔ حکومت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ بھارتی ریلویز کی نجکاری کے لیے اس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور CBSE نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے پریکٹیکل امتحانات کے لیے مکمل تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔